کافر ہے جو اذان صبح کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس پر بھی اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان تھا، کافر تھا پہلے، اب اس کو کسی نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور اس کا اسلام کی طرف رجحان ہو گیا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ کافر شخص جو پہلے کفر پر تھا، اب اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے، اسلام لایا ہے۔ اب اس پر جب جیسے وہ مسلمان ہوگا تو تمام تکالیف، نماز، روزہ، ساری چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی جس طرح سے باقی مسلمانوں پر واجب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح اگر کوئی کافر اذان صبح سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کافر اذان صبح کے بعد مسلمان ہوتا ہے، صبح کے وقت ہوتا ہے یا مثلاً ظہر کے یا اس دوران ہوتا ہے، دن کے دوران کسی وقت اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اگلے دن کا روزہ اس پر واجب ہو جائے گا جو اس کے لیے رکھنا ضروری و لازم ہے۔ مسئلہ دیگر روزے کی نیت کے متعلق یہ ہے کہ روزہ ہم نے کہا تھا کہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صحت بھی ہو، بیمار نہ ہو۔ اگر انسان اس حد تک بیمار ہوتا ہے کہ وہ روزے کو تحمل نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو جاتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے روزے کی حالت میں رہنا یا متحمل ہونا یا کچھ ادویات استعمال کرنی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا۔ ہر بیمار کے لیے نہیں بلکہ اس بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ شمار ہوتا ہے، یا روزہ رکھنا وہ تحمل ہی نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس شخص کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لہذا ایسے بیمار کا رمضان کے اندر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ رمضان یا رمضان کے بعد یہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو ان روزوں کی جو رمضان کے اندر اس سے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا بجا لائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اب نیت روزے میں، اگر کوئی اذان صبح سے پہلے بیمار تھا رمضان کے اندر، لیکن اگلے دن روزے سے پہلے اذان صبح سے پہلے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، خدا نے اس کو شفا عطا کر دی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تو اس کو صبح اذان صبح سے پہلے اگر وہ صحیح اور سلامت صحت یاب ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کی قدرت و طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس دن کا روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر اس دن کا وہ اذان صبح کے بعد شفا یاب ہوتا ہے، اگر اذان صبح کے بعد وہ شفا یاب ہوتا ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے ظہر سے پہلے کوئی مبطلات روزہ میں سے تو کوئی انجام نہیں دیا۔ اگر مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں انجام نہیں دیا تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کی نیت کر لے گا۔ لیکن اگر اس نے جب شفا یاب ہوا ہے، اذان صبح کے بعد ہوا ہے لیکن کوئی مبطل انجام دے چکا تھا، تو اس دن کا روزہ اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہوگا بلکہ یہ اس روزے کی بعد میں قضا بجا لائے گا۔ مسئلہ دیگر جو روزے کی نیت کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معین روزے، جو مثلاً کسی معین دن کا روزہ ہوتا ہے، جیسے رمضان کے ایام ہر دن روزہ رکھنا واجب و لازم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص معین دن کے روزے کی نیت سے روگردانی کرتا ہے، کیونکہ رمضان کے ایام میں روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ معین ہے کہ ہر دن روزہ رکھنا ہے، لہٰذا اگر کوئی اس طرح کے روزے جو معین دن میں واجب ہیں و لازم ہیں اس کی نیت سے روگردانی کر دیتا ہے، پھر جاتا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلاً رمضان کے جو ایام ہیں یہ معین ہیں کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا واجب و لازم ہے۔ اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے بعد روزے کی نیت سے روگردان ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ ہاں، اگر کوئی روزہ یعنی رکھتا ہے اور اس کے بعد مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے کسی کے انجام دینے کا قصد کرتا ہے کہ میں مثلا روزہ باطل کرتا ہوں، فلاں چیز کھاتا ہوں، مثلا کھانا کھاتا ہوں یا پانی پیتا ہوں، اس طرح سے کوئی ارادہ کرتا ہے،
لیکن اس کام کو انجام نہیں دیتا تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلا رمضان کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کے دوران اس نے کہا کہ میں اب کھانا کھاتا ہوں، روزہ ختم کرتا ہوں، یعنی کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے اور باز رہتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لہٰذا اس کو اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تھے روزے کی نیت کے متعلق احکام، یعنی روزے کی جو نیت کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اس کے ساتھ جو مربوط احکام تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ اب آپ کی خدمت میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن کو مبطلات روزہ کہتے ہیں۔ مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ روزے کی ہم نے تعریف یہ کی ہے، روزے سے مراد یہ ہے کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا، مبطلات روزہ سے اجتناب و دوری اختیار کرنا۔ اب وہ مبطلات روزہ ہیں کیا؟ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں؟ مبطلات یعنی باطل کر دینے والی چیزیں، مبطلات روزہ یعنی روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں۔ مبطلات روزہ 9 ہیں، جن میں سے سب سے پہلی مبطل چیز کھانا و پینا ہے، یعنی روزے کے اندر کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اب جب اس نے اذان صبح سے قصد کر لیا ہے کہ میں اب روزہ رکھوں گا، تو اذان مغرب تک اس دورانیے کے اندر اس انسان کو کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی چیز کھائے پیے نہیں، ان سے اجتناب کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا مبطلات روزہ جو کہ 9 ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کھانا اور پینا۔ مزید وضاحت انشاءاللہ اس کی بعد میں کریں گے کہ کھانا اور پینے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں شمار ہوتی ہیں، کس چیز کے کھانے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس کے متعلق احکام انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوں گے۔ مبطلات روزہ میں سے دوسری چیز جو روزہ کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانے اور پینے سے جس طرح سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان حالت روزہ میں ہے اور حالت روزہ میں وہ ہم بستری کرتا ہے، یعنی وہ اگر جماع کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح مبطلات روزہ میں سے تیسری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، جس